الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 164 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، جب غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس یہودی کو، ابو رافع کو، مقام خیبر میں جہنم میں واصل کیا، تو اس کے بعد سرور کونین نے ایک سریہ 30 آدمیوں پر مشتمل، یہ جو ہے نجد کے علاقے، بکرات کے علاقے میں ان کو روانہ کیا۔ یہ علاقہ جو ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 7 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کی روانگی کے ناظرین اکرام وقت جو ہے 10 محرم 6 ہجری کو یہ قافلہ روانہ ہوا، اور اس قافلے کا نشانہ جو تھے، یعنی ٹارگٹ جو تھا اس کا، وہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ ناظرین اکرام، جب یہ مسلمانوں کا، یہ مجاہدین کا قافلہ جب وہاں پر بکرات کے علاقے میں پہنچتا ہے، جب جوں ہی چھاپا مارا گیا تو تمام جو دشمن تھے، یہ سب افراد یہ بھاگ نکلے، یہ وہاں سے بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے غنیمت کے طور پر جو چوپائی اور بکریاں تھیں ان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر مدینہ کو، یعنی محرم کے 1 دن ابھی باقی تھا، تو یہ مدینہ کو واپس آئے، مدینہ پہنچے۔ اس دوران ناظرین اکرام، مجاہدین اسلام نے بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ساتھ لے آئے۔ یہ جو تھے مسیلمہ کذاب کے حکم پر بیس بدل کر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور پھر اس سریہ کے بعد، اس مہم کے بعد واپسی کے اوپر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب جب مسلمانوں کا یہ قافلہ جب واپس مدینہ پہنچتا ہے، تو مسلمانوں نے انہیں لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ تو جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا، سوال کیا کہ ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے، تو اب یہ ثمامہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور پھر کہنے لگے کہ اگر مال چاہتے ہو، یعنی دولت مال چاہتے ہو، تو جو چاہو مانگو، میں حاضر کروں گا، مال دوں گا۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جواب سنا تو اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا، چلے گئے۔ پھر جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہاں سے گزر ہوتا ہے اس کے پاس سے،
تو پھر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال دہراتے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں، اور سمامہ بھی ان کو پھر وہی جواب دیتا ہے جو پہلے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ پھر سرور کونین اس کو اسی طرح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تیسری بار وہاں سے گزر ہوا تو سرور کونین نے پھر وہی سوال کیا سمامہ سے۔ جب سرور کونین نے وہی سوال کیا تو سمامہ نے پھر سرور کونین کو وہی جواب دیا جو پہلے سوال کے اوپر دیا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمامہ کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو سرور کونین کے اس حکم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے ان کو آزاد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ تو سمامہ اس کے بعد مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب ہی ایک کھجوروں کا باغ ہے، وہاں پر جاتے ہیں۔ اس باغ میں جا کر غسل کرتے ہیں اور غسل کر کے واپس آتے ہیں، اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد مخاطب ہو کے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ آج کے بعد مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ کا دین جو تھا، دین اسلام جو تھا، یہ میرے نزدیک ایک مغبوط قسم کا دین تھا، لیکن آج کے بعد اگر کوئی دین ادیان میں سے اگر کوئی دین سچا، اچھا اور مجھے پیارا اور محبوب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ناظرین کرام، پھر یہ کہتے ہیں کہ سرور کونین کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے اصحاب نے مجھے گرفتار کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا، تو سرور کونین نے کہا، حکم دیا کہ جاؤ تم عمرہ کرو۔ تو ناظرین کرام، جب یہ عمرے کے لیے نکلتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو جب یہ مکہ پہنچتے ہیں تو کفار قریش سے جب ملتے ہیں تو کفار قریش ان کو کہتے ہیں کہ سمامہ تم بے دین ہو گئے ہو، یعنی تم نے اسلام قبول کر لیا، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اندازہ کریں ناظرین اکرام، اندازہ لگائیں کہ جو لوگ حق پر ہیں، جو لوگ دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو کفار مکہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو سمامہ ان کو جواب دیتے کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام میں لے آیا ہوں، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یاد رکھو، میں نے سرور کونین محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، ان کے دین کے اندر میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اب میرے علاقے سے تمہارے اس علاقے میں مکہ کے اندر کوئی غلہ، کوئی اناج کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا اس وقت تک کہ جب تک سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مجھے اجازت نہیں دیں گے۔
اور ناظرین اکرام مکہ کے اندر تمام اناج غلہ اسی علاقے سے آتا تھا، یہی رسد جو تھی یہ یہاں سے ہی آتی تھی، اور کفار مکہ اور اہل مکہ اسی علاقے کے آئے ہوئے غلے کو اور یہ اناج کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ثمامہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب ثمامہ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہیں تو ایک آرڈر، چونکہ یہ سردار تھے اور یہ حکم دیتے ہیں کہ مکے کا تمام غلہ اور اناج جو ہے وہ بالکل بند کر دیا جائے اور ان کو کوئی اس چیز کی فراہمی جو ہے وہ آئندہ نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام جب یہ اعلان ہوا مکہ کی رسد غلے کی اناج کی بند ہوگی، اب کفار مکہ کے لیے ان کو لالے پڑ گئے اور ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ کھانے کی پینے کی چیزیں مکہ سے ختم ہوگی اور ادھر سے اناج آنا بھی بند ہو گیا۔ جب یہ قیامت ٹوٹی اہل مکہ پر، کفار مکہ پر، اہل مکہ پر، تو ناظرین اکرام یہ اہل مکہ جو ہیں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھتے ہیں اور اپنی قرابت داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ احسان کیجئے، مہربانی کیجئے، صلہ رحمی کیجئے اور ثمامہ کو یہ حکم دیجئے کہ وہ ہمارے غلے کو بند نہ کرے۔ کیوں کہ اس کے غلہ بند کرنے کی وجہ سے ہم بڑی مشکل میں ہیں، اہل مکہ بڑے پریشان ہیں، اہل مکہ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جب سے ثمامہ نے وہاں سے غلہ اور اناج بند کیا ہے۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، ان کی صلہ رحمی دیکھیے ناظرین کرام، اس کے باوجود کہ مکہ کے لوگوں نے اپنی سرور کونین کی دشمنی میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑتا جو سرور کونین کو ایذا نہ پہنچائی ہو، حتیٰ کہ سرور کونین کو قتل کرنے کی سازش نے کی ہو، ہر وہ کام کیا جس سے سرور کونین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کو پریشانی پہنچتی تھی، ہر وہ کام اہل مکہ کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو لکھا کہ ثمامہ اہل مکہ کا اناج اور غلہ بند نہ کرو، بلکہ اسی طرح جاری اور ساری رکھو جس طرح پہلے تم ان کو رسد فراہم کرتے تھے، اور غلہ اناج تمہارے علاقے سے اہل مکہ کو جاتا تھا اس کو اسی طرح قائم دائم رکھو۔ ناظرین اکرام یہ نبی برحق رحمت للعالمین، اب ان کو دیکھیں، ان کے اس احسانات کو دیکھیں ناظرین اکرام کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی قرابت داری کو جوڑتے تھے، اس کے باوجود کہ وہ ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانیت کو ترجیح دیتے ہوئے، پھر بھی ان کا بند کیا ہوا غلہ جو تھا ثمامہ نے بند کر دیا تھا۔ سرور کونین نے خط لکھ کر ثمامہ کو اس غلے کو دوبارہ بحال کروا دیا، دوبارہ اس کو چالو کر دیا، اور وہ اہل مکہ کے لیے رسد پھر دوبارہ بحال ہوگی۔ ناظرین آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے آگے فردر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔